بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ، آج کا جو ہمارا سیشن ہے قرآن پاک کی ترکیب کے حوالے سے، اس کا ہمارا آغاز ہو چکا ہے۔ تو تمام احباب کو، تمام تشریف لانے والوں کو سجاد اکیڈمی کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمد للہ، ہمارے اس اکیڈمی کے تحت مختلف کورسز ہوتے رہتے ہیں۔ صرف و نحو کورس، اگر درسی کتاب پڑھنی ہو تو اس کے کورسز بھی ہوتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ پرسنل پڑھنا چاہے تو اس کو ہم پرسنل پڑھا دیتے ہیں۔ تو مختصر اور مناسب فیس کے ذریعے ہم جو ہے وہ دین اسلام کی اور جو تدریس کے سر انجام ہیں وہ چلتے رہتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا سیشن جو ہے وہ ترکیب کے حوالے سے، تو انشاءاللہ تعالی آخر میں بھی میں آپ کو عرض کروں گا کہ آپ مکمل قرآن پاک کی ترکیب کیسے معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ اس کے اندر دو تین چیزیں آپ کو جو ہے وہ آنی چاہیے۔ تو وہ کون کون سی چیزیں ہوں گی وہ بھی ہم آپ کو جو ہے وہ عرض کریں گے۔ تو سب سے پہلے عربی گرامر کیسے مضبوط کریں۔ ترکیب کی بہت اہمیت ہے، ضرورت ہے۔ اگر کوئی بندہ ترکیب کے اندر ماہر نہیں ہوتا تو اس کا ترجمہ پلے نہیں پڑتا، اس کی عبارت کا جو اعراب ہوتا ہے وہ ادھر ادھر چلا جاتا ہے۔ تو ترکیب کی اہمیت بہت زیادہ ہے، ترکیب کی ضرورت بھی بہت زیادہ ہے۔ تو ترکیب آپ کیسے سیکھ سکتے ہیں، ترکیب سیکھنے کا طریقہ کار کیا رہے گا؟ تو اس کے اندر آپ سب سے پہلے عربی گرامر کو مضبوط بنا لیں۔ جو صرف کے قواعد آپ نے پڑھے ہیں، یاد کیے ہیں، اس کو پہلے تو یاد کر لیں۔ بسا اوقات وہ یاد نہیں ہوتے، بھول گئے ہوتے ہیں، تو پھر ترکیب کے اندر آزمائش ہوتی ہے۔ اسی طرح جو صرف کے قواعد ہیں، جو صیغہ بیان کرنے کا طریقہ ہے، وہ صحیح سے آنا چاہیے۔ جب وہ صحیح سے آئے گا تو آپ بآسانی اور اچھے انداز میں آپ کو ترکیب کرنے کا طریقہ معلوم پڑ سکے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت اہم چیزیں ہیں، اور جب آپ کو یہ چیزیں معلوم ہو جائیں، جو ہے وہ پتہ چل جائے، صرفی قواعد اور نحوی قواعد کو آپ جو ہے وہ اچھے انداز میں یاد کر لیں، تو اس کے بعد آتا ہے اس کے اجرا کا طریقہ۔ اس کو اجرا کریں آپ، اس کو آپ پریکٹیکلی طور پر اس کو اپلائی کریں، جو قواعد آپ نے پڑھے ہیں۔ تو وہ اجرا کے ذریعے آپ کو آ جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ معرفہ ہے، یہ نکرہ ہے، یہ منصرف ہے، یہ غیر منصرف ہے۔ آپ عبارت جو ہے وہ پڑھتے جائیں، تو اس طرح جو ہے وہ آپ کو جو اجرا کا طریقہ ہے وہ آتا جائے گا، اور اس کے اندر جو بھی پریشانی، جو بھی آزمائش ہوگی تو کسی استاد یا کسی آپ پڑھنے والے کے پاس بیٹھیں گے، ان کو سنائیں گے، تو پھر اس کے اندر جو غلطیاں پیش ہوں گی تو ان کو آپ ہائی لائٹ کر لیں، پھر ان غلطیوں سے بچنا شروع کر دیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلے صرف و نحو کے قواعد کو اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ یاد کرنے کے بعد پھر آپ ان کو اپلائی کریں، اور وہ اپلائی کیسے ہوں گے؟ وہ اپلائی ہوں گے اجرا کرنے کے اندر۔ آپ صرفی نحوی قواعد کو عربی عبارت پر جو ہے وہ اجرا کریں۔ جیسے ضرب زید عمرن، زید نے بکر کو، زید نے عمر کو مارا، ضرب زید عمرن، زید نے عمر کو مارا۔ تو اب اس کی ترکیب کیسے ہوگی؟ ضرب فعل ہے، تو فعل کون سا ہے؟ مکمل ڈیٹیل اس کی نکالیں۔ زید ہے تو زید کیا ہے؟ معرفہ ہے، نکرہ ہے، معرب ہے، مبنی ہے۔ مبنی ہے تو مبنی الاصل ہے یا مشابہ مبنی الاصل ہے؟ اسی طرح معرفہ ہے تو معرفہ کی یہ کون سی قسم ہے؟ ٹھیک ہے، تو معرب ہے یا مبنی ہے؟ اور جب آپ اس کو جو ہے وہ معرب کے اندر آ جائیں گے تو پھر معرب کی جو اعراب کی اقسام بنتی ہیں، مفرد، منصرف، صحیح، قائم مقام، صحیح، تو پھر اس کو وہاں پر آپ تلاش کریں کہ یہ ان 12 اقسام میں سے، معرب کی اعراب کی 12 اقسام میں سے یہ کون سی قسم ہے۔ تو اس طرح آپ ڈسکس کرتے جائیں گے تو آپ کے جو قوانین ہیں وہ بھی مضبوط ہوں گے، اور آپ کا اجرا بھی مضبوط ہوگا۔ اور جب اجرا مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کی ترکیب بھی جو ہے وہ اچھے انداز سے ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے بندے کو، اگر ایک جو ہے وہ شوق ہو دین اسلام کی خدمت کرنے کا اور عبارت عربی کو مضبوط کرنے کا، تو وہ آ جاتا ہے اس کو۔ کبھی بندہ ٹھنڈا نہ ہو، کوشش کرتا رہے، کوشش کرتا رہے، عربی عبارتیں پڑھتا رہے، اگرچہ غلط پڑھے،
لیکن پڑھتا رہیں، تو پڑھتا رہے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کو کبھی نہ کبھی عبارت ترجمہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں آج کی جو ہے وہ مین جس کو ٹاپک ہے، وہ ہے مکمل قرآن پاک کی ترکیب کا طریقہ ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر مختلف سافٹ ویئر سے آ جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک سافٹ ویئر عرض کروں گا، اس سافٹ ویئر کے ذریعے آپ جو مکمل قرآن پاک ہے، بسم اللہ سے لے کر سورہ فاتحہ کی بسم اللہ سے لے کر والناس تک مکمل قرآن پاک کی ترکیب آپ بآسانی اس سے معلوم کر سکتے ہیں، بشرطیہ کہ آپ کو عربی کی بورڈ آپ کی موبائل میں ہو، یا آپ لیپ ٹاپ کے اندر استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر لیپ ٹاپ کے اندر آپ کو عربی کی بورڈ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس عربی کی بورڈ نہیں ہے تو پھر آپ کی موبائل میں وہ سافٹ ویئر، وہ ترکیب والا جو کام ہے وہ نہیں چل سکے گا۔ اور اگر آپ کے پاس عربی کی بورڈ نہیں ہے تو پھر مجھے بتائیے گا، میں انشاءاللہ تعالی وہ بھی آپ کو آخر میں طریقہ عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنی موبائل کے ذریعے، اپنی موبائل کے اندر یا اپنی جو ہے وہ لیپ ٹاپ کے اندر، کمپیوٹر کے اندر عربی کی بورڈ کیسے لا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی میں آپ کو آخر میں عرض کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ نے گوگل پر جانا ہے، اور گوگل کے اندر آپ نے ایک سافٹ ویئر سرچ کرنا ہے، جس سافٹ ویئر کا اور ویب سائٹ کا نام ہے الباحث القرآنی۔ اسکرین نظر آ رہی ہے؟ یہ آپ گوگل پلے اسٹور پر، گوگل پر جائیں گے، اس کی اپلیکیشن بھی موجود ہے گوگل پلے اسٹور پر، الباحث القرآنی آپ سرچ کریں گے، اور الباحث القرآنی کے اندر جیسے ہی آپ جائیں گے، اس پر یہ ویب سائٹ ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ آپ یہ گوگل پر بھی اس کا موجود ہے، لیکن گوگل سے آپ گوگل پر نہیں جائیں گے، پہلے آپ ویب سائٹ پر جائیں گے۔ تو ویب سائٹ پر آپ جا کر اس پر کلک کریں گے، جیسے ہی کلک کریں گے تو کچھ اس طرح کا انٹرفیس ہوگا۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو عرض کیا تھا تو آپ کی موبائل میں یا کمپیوٹر کے اندر عربی کی بورڈ ہونا چاہیے، تو یہ میں نے عربی کی بورڈ کر دیا۔ اب جس بھی عبارت کا آپ نے ترکیب کرنی ہے، قرآن کریم کی جس عبارت کی ترکیب کرنی ہے، تو وہ عبارت آپ نے عربی زبان کے اندر لکھنا ہے۔ جیسے میں نے بسم اللہ کی ترکیب معلوم کرنی ہے، تو میں یہاں پر یہ جو لکھا ہوا ہے نا، ادخل الکلمات البحث، تو اس پر کلک کر کے میں آ جاؤں گا، اور یہاں پر میں لکھوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہی آپ تھوڑا سا ٹائپ کریں گے تو جو ہے وہ آپ کو خود ہی وہ دکھائے گا کہ یہ چیزیں آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ تو یہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پر میں نے کلک کیا، ٹیپ کیا، تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل یہاں پر ٹائپ آ گیا۔ اور آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، 5 چیزیں، ایک لکھا ہوا ہے بحث، دوسرا ہوا ہے تفسیر، تیسرا لکھا ہوا ہے علوم، چوتھا لکھا ہوا ہے مصاحف، اور پانچواں لکھا ہوا ہے معاجم۔ تو آپ نے چلے جانا ہے علوم پر، وہ آیت کریمہ لکھ کر آپ نے چلے جانا ہے علوم پر، اور جیسے ہی آپ علوم میں چلے جائیں گے، علوم میں چلے جانے کے بعد جو ہے وہ آپ نیچے آتے جائیں گے، نیچے آتے جائیں گے، اور یہاں پر لکھا ہوا ہوگا الاعراب الموسوم، لکھا ہوا ہوگا الاعراب المرسوم، اس پر آپ کلک کریں گے، ٹھیک ہے۔ 2 چیزیں ہیں، تفسیر بھی ہے، علوم بھی ہے۔ تو آپ علوم میں چلے جائیں گے، اور علوم میں چلے جانے کے بعد نیچے بیچ والی لائن کے اندر آخر میں لکھا ہوا ہوگا الاعراب المرسوم، اس پر آپ ٹیپ کریں گے۔ جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس وہ ترکیب جو ہے وہ قرآن کریم کی، وہ جو آیت کریمہ ہے اس کی ترکیب آپ کے سامنے آ جائے گی۔ جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ میں با حرف جر، اسم، ٹھیک ہے، یہ اسم ہے اور یہ مضاف ہے، اللہ ہی یہ علم ہے لکھا ہوا ہے، الرحمن نعت، نعت کہتے ہیں صفت کو، الرحیم یہ بھی نعت ہے، نعت مطلب صفت ہے۔ تو آپ یہ نشان دیکھیں، یہ نشان کس کی طرف جا رہا ہے؟ لفظ اللہ کی طرف، اس میں جلالت اللہ کی طرف۔ تو یہ صفت ہے، تو لفظ اللہ کیا بنے گا؟ موصوف، ٹھیک ہے۔ تو موصوف صفت مل کر پھر یہ بنے گا مضاف الیہ۔ اسی طرح مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ پھر بنے گا مجرور،
پھر مجرور جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوگا، معذوف ہم فعل نکالیں گے، چاہے وہ آپ اشرعو نکال لیں، اقرعو نکال لیں، یا کوئی اور جو آپ فعل نکالنا چاہتے ہیں، جس کے متعلق کرنا چاہتے ہیں تو آپ نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک آیت کریمہ میں نے آپ کو جو ہے وہ ڈیمو کے طور پر آپ کو عرض کر دی۔ اس کے علاوہ آپ اگر کوئی اور سرچ کریں، جیسے قل هو اللہ، سورہ اخلاص کی آیت ہم اس پر ڈسکس کرتے ہیں۔ جیسے یہ ہم نے سورت آیت لکھی قل هو اللہ احد، اس کے بعد ہم آ گئے علوم کے اندر۔ علوم میں آنے کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے الاعراب المرسوم، اس پر چلے جائیں گے تو یہ ہمارے پاس اس طرح کا جو ہے وہ انٹرفیس ہوگا، اور ہمارے پاس جو ہے وہ نقشے کی صورت میں، لکیروں کی صورت میں اس طرح ترکیب سامنے آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کو اچھی طریقے سے ملاحظہ کیجیے گا، اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو پوچھیے گا، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو ضرور عرض کریں گے۔ اور ٹھیک ہے، تو اس کے اندر مین چیز میں نے جو آپ کو عرض کی نا، وہ ہے عربی کی بورڈ۔ آپ کی موبائل کے اندر، آپ کے کمپیوٹر کے اندر عربی کی بورڈ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ایک یہ چیز ہو گئی، آپ جو ہے وہ اس کے ذریعے، نقشے کے ذریعے آپ ترکیب معلوم کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ ہے، آپ تحریری طور پر آپ کو بتائیں گے کہ یہ بن رہا ہے، وہ لفظ وہ یہ بن رہا ہے، تو وہ بھی آپ کو جو ہے وہ اس طرح سمجھائیں گے۔ اور اس کے لیے آپ آ جائیں گے یہاں پر الاعراب المیسر، ٹھیک ہے، یہ پہلا پہلا لکھا ہوا ہے۔ اعراب القرآن میں چلے جائیں تو بھی آپ کو معلوم پڑے گا، اور الاعراب المعیسر اس کے اندر چلے جائیں گے تو یہ بھی آپ کو ملے گا، لکھا ہوا ہے قل، یہ فعل امر ہے، مبنی علی السکون ہے، اس کا اعراب بتا دیا۔ اور فاعلہ مستتر، اور اس کا جو فاعل ہے وہ مستتر ہے، اور تقدیرہ انت، وہ فاعل کون ہے؟ انت ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ عائد ہے، یعنی لوٹنے والا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ پھر قول ہو جائے گا، پھر آگے والا جو جملہ ہے اسی طرح یہ آپ بآسانی دیکھ سکتے ہیں، قرآن کریم کی کوئی بھی آیت آپ لکھ دیں گے، الاعراب المیسر کے اندر چلے جائیں گے تو آپ کو تحریری طور پر بتائیں گے، اور اگر آخر میں چلے جائیں گے الاعراب المرسوم تو اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ نقشے کی صورت میں آپ کو سمجھائیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اگر تفاسیر کے اندر چلے جائیں گے تو تفسیر کے اندر آپ کو مختلف تفاسیر جو ہے وہ ملیں گی، یہ تفسیر جلالین بھی ہوگا، مختلف تفاسیر، تفسیر جامع البیان، تفسیر القرآن، اسی طرح بہت سی تفاسیر جو عربی کے اندر ہے، تو بآسانی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور اس کی عبارت کو آپ کاپی پیسٹ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیجیے گا۔ یہ ہمارا سیشن تھا، اور اس سیشن کے اندر ہم نے معلوم کیا کہ کس طرح ہم مکمل قرآن پاک کی عربی کے اندر ترکیب معلوم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے دیگر بھی آپشن ہیں، تو ان کے اندر ہم نہیں جاتے، آپ خود غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو معلوم پڑ جائے گا۔ اور اگر کسی کی موبائل میں عربی کی بورڈ نہیں ہے تو آپ نے پلے اسٹور پر جانا ہے، اور وہاں پر سرچ کرنا ہے آپ نے فیس ایموجی کی بورڈ۔ فیس ایموجی کی بورڈ آپ پلے اسٹور پر سرچ کریں گے، جو پاکستان میں ہیں تو ان کو تو بآسانی وہ مل جائے گا، لیکن جو بیرون ملک والے ہیں جیسے ہندوستان ہیں، تو ہمارے اس سیشن کے اندر الحمدللہ بیرون ملک سے بھی جو ہے وہ طلباء و طالبات شامل ہیں، خصوصاً ہندوستان کی طرف سے۔ تو ان کے لیے یہ تھوڑا سا مشکل ہوگا، ان کے پاس یہ نہیں آتا، تو وہ ہم سے رابطہ کریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی میں ان کو سینڈ کروں گا، تو پھر ان کے پاس ان کی موبائل میں آ جائے گا۔ فیس ایموجی کی بورڈ ڈاؤن لوڈ کر لیں، پھر اس کے اندر لینگویج کے سیشن میں آپ جائیں گے، اور وہاں پر آپ لینگویج کے اندر اس کو عربک کو سرچ کر کے ایڈ کریں گے، دوسری زبانیں بھی آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں، چاہے عربی ہو، چاہے فارسی ہو، چاہے اردو ہو، چاہے چائنیز ہو، تو ہر زبان وہاں پر آپ تحریری طور پر کوئی بھی زبان ہو تو آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں، اور اس زبان کے اندر آپ ایک ہی کی بورڈ کے ذریعے جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے اندر بھی کوئی پریشانی ہو، بات سمجھ نہ آئے، تو آپ ہم سے پوچھے گا، ہم مزید انشاءاللہ تعالی آپ کو رہنمائی کر دیں گے۔ آج کے لیے اتنا، یہ ہمارا سیشن کافی ہے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اب یوٹیوب پر اور فیس بک پر تو نہیں ہے، واٹس اپ ہمارا جو چینل ہے اس پر جڑے رہیے گا، انشاءاللہ تعالی کافی مفید چیزیں، تعلیلات
اور ترکیبیں اور مختلف جو ہے وہ فری کے جو کورسز ہیں وہ بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی ہم عرض کرتے رہیں گے۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھیے۔